الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردی کا موسم ہے اور سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہمیں کچھ تعلیمات ارشاد فرمائی گئی ہیں اس طرح کے مواقع کے لیے جس میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے ناراض کرتا ہے، زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی رات اور دن کو بدلتا ہوں، پلٹتا ہوں۔ اب ہماری عام طور پہ عادت یہ ہوتی ہے کہ گرمی بڑھ جائے تو ہم گرمی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، سردی بڑھ جائے تو سردی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ بھی لوگوں سے سننے کو ملتے ہیں کہ زمانے نے ہمیں برباد کر دیا، زمانے نے تباہ کر دیا اور گردش ایام مجھ پر جاری ہو گئے۔ ہم زمانے کو، ایام کو، دنوں کو، بعض اوقات کسی سال کو منحوس قرار دے دیتے ہیں، بعض اوقات کسی مہینے کو منحوس قرار دے دیتے ہیں، ناپسندیدہ قرار دے دیتے ہیں۔ تو اس میں حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حدیث قدسی کے ذریعے ہماری توجہ دلائی ہے کہ یہ جو دن رات کا رد و بدل ہے، موسموں کی تبدیلی ہے یا تنگی اور فراغ دستی کا آنا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، کیونکہ رزاق بھی وہی ہے اور دنوں کی تبدیلی کرنے والا بھی وہی ہے، موسم کی تبدیلی کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو ان سارے معاملات کا بنیادی تعلق اللہ تبارک و تعالی سے ہے، اس کے حکم سے ہے۔ دن رات اپنی مرضی سے تبدیل نہیں ہو سکتے، سردی گرمی اپنی مرضی سے چینج نہیں ہو سکتی۔ تو ہم جب ان چیزوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان چیزوں کی طرف نسبت کر کے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ناپسندیدہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہماری طرف سے ایک سخت الفاظ ہوتے ہیں، سخت بات ہوتی ہے، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہماری ان باتوں سے، ہماری ان شکایتوں سے، ہمارے اس انداز سے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں سے ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ تو سردی نے جو ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے، گرمی نے جو ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا ضرور کریں آسانی کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس کی شدت کو کم کر دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے جو شر ہیں، جو اس سے پہنچنے والی اذیتیں ہیں، ان سے محفوظ رکھے۔ یہ دعائیں ضرور کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن ان چیزوں کو برا بھلا کہنا، ان کو گالی دینا، یہ ہرگز پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ناراضگی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، احادیث مبارکہ کو سننے، سیکھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔